مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدوں کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا جاری ہے۔ آج دھرنے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، فرحان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان، بتائیے گا امیر جماعت اسلامی کب تک کراچی پہنچیں گے؟ جی بالکل، امیر جماعت اسلامی کراچی کی جو وہ آج دوپہر میں کراچی آمد جو ہے متوقع ہے۔ ملک بھر میں جو وہ امیر جماعت اسلامی کی جانب سے جو وہ دھرنے جاری ہیں۔ کراچی کے اندر بھی کل ہم نے دیکھا کہ کل سے دھرنا جو وہ شروع کیا گیا۔ کل یہاں پہ جو وہ بھرپور دھرنا کیا گیا گورنر ہاؤس کے سامنے۔ اس روڈ کو جو وہ مکمل طور پہ جماعت اسلامی کی دھرنے کی وجہ سے بند بھی کر دیا گیا ہے۔ کنٹینر لگا کے یہاں پہ جو وہ راستے کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک جگہ ان کو مختص کر دی گئی ہے، فوارہ پریس کلب چوک ہے، اس کے سامنے بالکل یہ یہاں پہ سراپا احتجاج ہے۔ مہنگی بجلی، اوور بلنگ، بے روزگاری اور ایف پی سی کے ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی جو وہ ملک بھر میں سراپا احتجاج ہے۔ کراچی میں بھی جو وہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ کل امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر نے دھرنے سے خطاب بھی کیا تھا اور اپنے شرکا کو یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ ہم عوام کے حق میں جو وہ یہاں کھڑے ہیں، سڑکوں پہ نکلے ہیں اور عوام کا مقدمہ ہم اعلیٰ حکام تک جو وہ پہنچائیں گے۔ اور امیر جماعت اسلامی ایک ہی جماعت ہے جو عوام کے حق کے لیے نکلتی ہے سڑکوں پہ اور ان کے مقدمے کے لیے لڑنے کے لیے بھرپور طاقت رکھتی ہے۔ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی بھی کراچی جو وہ آمد متوقع ہے۔ آج دوپہر کے وقت امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے شرکا سے خطاب بھی کریں گے اور یہاں پہ جو وہ مہنگی بجلی اور اوور بلنگ اور ایف پی سی کے ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف جو ہے وہ اپنے شرکا سے خطاب بھی کریں گے۔ ابھی کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو اب سے کچھ دیر قبل دھرنے میں موجود چند شرکا کے لیے یہاں پہ ناشتہ بھی لایا گیا، انہوں نے جو وہ ناشتہ بھی کیا، جبکہ اگر تعداد کی بات کی جائے تو اس وقت پنڈال کے اندر خاصا کم تعداد ہمیں شرکا کی نظر آ رہی ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر یہ تعداد ہے۔ چند لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بینرز اور جماعت اسلامی کے جھنڈے وغیرہ لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اس طریقے کی پنڈال کے اندر جگہ تو خاصا ہے لیکن یہاں پہ اس وقت صبح سویرے ہونے کی وجہ سے تعداد جو ہے خاصا کم ہے۔ شرکا سے ہم نے بات بھی کرنے کی کوشش کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ کل سے یہاں پہ لوگ سراپا احتجاج سے گورنر ہاؤس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ رات کے پہر میں جب صبح کا وقت ہونے والا تھا تو آدھے سے زائد لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں پہ چلے گئے ہیں، لیکن واپس دوبارہ ضرور آئیں گے، اپنا دھرنا اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس وقت میرے کیمرامین حارث اگر آپ کو صورتحال سے ملاحظہ کرائیں تو یہاں پہ یہ وہ جگہ مختص کی گئی ہے امیر جماعت اسلامی کے کارکنوں کے لیے کہ وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور دھرنا اپنا پرامن دھرنا یہاں پہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ یہ گورنر ہاؤس کے بالکل ساتھ والا روڈ ہے جہاں پہ جماعت اسلامی سراپا احتجاج۔ پنڈال کی صورتحال سے اگر آپ کو دیکھیں تو نظر آ سکتا ہے کہ اس وقت پنڈال کے اندر شرکا کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ چند جو ہے وہ شرکا یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں جو اس بات کی یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور وہ ہمارے کو اس کی حوصلہ افزائی اور ہمارے حوصلوں کو مزید بلند کریں گے کہ ہم نے اس دھرنے میں تب تک بیٹھے رہنا ہے جب تک ہمارے مطالبات، ہمارے عوام کے جو وہ مقدمے اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچتے اور ہم اپنے مقدموں میں جو وہ سرفروش نہیں ہو سکتے، جب تک یہاں پہ دھرنا جاری رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی بھی آج آمد متوقع ہے اور وہ آج دھرنے سے خطاب بھی کریں گے، جبکہ اس وقت دھرنے کی جگہ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ شرکا کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دوپہر کے وقت میں یہ تعداد بڑھے گی اور کل سے آج کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ تعداد ہوگی اور یہ للکارے گی گورنر ہاؤس کی دیواروں کو کہ ہمیں ہمارے مطالبات جو وہ مانے جائیں، اوور بلنگ، مہنگائی اور ان کی تمام چیزوں کو جو وہ کم کیا جائے، غریب طبقے اور مہنگائی سے عوام کے بوجھ تلے نکالا جائے۔ جی یہ بتائیے گا کہ دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے تو اس کے تحت کوئی مقدمات وغیرہ درج کیے گئے ہیں جماعت اسلامی کے کارکنان یا رہنماؤں کے خلاف؟ اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ گورنر ہاؤس کی دیواروں کو ہلایا جائے گا مطالبات کے تسلیم کروانے کے حوالے سے، تو گورنر ہاؤس تو خود ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے آ کے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دھرنے میں شریک ہیں، آپ وفاق سے مطالبہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل، ہم نے یہی دیکھا کہ کل گورنر ہاؤس کی جانب سے جو ہے وہ ان کے ساتھ خود بیٹھنے کی جو وہ بات بھی کی گئی اور کل گورنر ہاؤس کی جانب سے پانی کی بوتلیں اور چائے بھی شرکا کے لیے بھجوائی گئی تھی، جبکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے، سی ایم صاحب تک پہنچائیں گے۔ جبکہ اگر دوسری جانب اگر دفعہ 144 کی بات کی جائے تو دھرنے سے قبل ہی دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی، جس کے تحت شرکا کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی غیر بدعنوانی چیز نظر آئی تو دفعہ 144 کے تحت
شرکا سمیت جتنے بھی جو وہ ان کے اعلی حکام ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، جبکہ امیر جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی بدعنوانی والی چیز نہیں کی جائے گی، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو یہاں جماعت اسلامی ریکارڈ کرائے گی۔ جماعت اسلامی نے کبھی بھی جو ہے وہ کوئی غیر موسوانہ حرکت نہیں کی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز کری جس سے کوئی لوگوں کو پریشانی ہو یا کوئی لا اینڈ آرڈر کے اندر جو وہ خلاف ورزی ہو۔ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے یہاں پر ریکارڈ کرائیں گے۔ گورنر ہاؤس کی جانب سے بھی کل جماعت اسلامی کے شرکا کے لیے پانی کی بوتلیں اور چائے جو وہ بھیجی گئی تھی، ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ آئیں مل کے بیٹھیں، لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے اب تک جو وہ کسی قسم کا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے کوئی خاص رابطہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ کل آنے والی پانی کی بوتلوں کو جماعت اسلامی کے شرکا نے جو وہ واپس بھی بھجوا دی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ تمام پانی کی بوتلیں ایک اسرائیلی برانڈ سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے قاتل ہیں، ان کے خلاف ہم ان کے جو وہ مزاحمت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی کمپنیوں کی پانی کی بوتلیں کیوں لیں؟ اور یہی جو پیغام جماعت اسلامی کے شرکا اور رہنما نے ان کو گورنر ہاؤس کو بھی دیا، گورنر ہاؤس کامران خان ٹسوری کو، کہ اگر آپ کو پانی کی بوتلیں بھیجنی ہیں تو ہمارے اپنی جو وہ پاکستانی برانڈ کی پانی کی بوتلیں بھیجی جائیں، تاکہ جو وہ ہم بھی اور آپ بھی جو وہ اپنے برانڈوں کو پروموٹ کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کے قاتل ہیں وہ تمام لوگ جو اسرائیلی کمپنیوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ دفعہ 144 تو نافذ کی گئی ہے، ہم سیکیورٹی کے بھی انتظامات دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ جو وہ دونوں اطراف دھرنے کی جگہ جو جہاں پہ موجود ہوں، اس وقت بھی ہم کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے بالکل بیک سائڈ پہ 2 پولیس کی موبائلز کھڑی ہوئی ہیں، پولیس اہلکار موجود ہیں، اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی پہ مامور ہیں، جبکہ بیریئر لگا کے روڈز کو بھی بند کیا گیا ہے، کسی بھی قسم کی جو وہ روڈ پہ آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، صرف جماعت اسلامی کے شرکا جو وہ اس روڈ کا رخ کر سکتے ہیں، جبکہ کنٹینر کے ساتھ ٹینٹ کے ناطے لگا کے بھی جو وہ روڈ کو بند کیا گیا ہے، جبکہ روڈ کے دونوں اطراف اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمول کے مطابق ٹریفک بھی رواں دوا ہے، ٹریفک پولیس کا عملہ بھی موجود ہے، پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں، جوان جو وہ رات سے یہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ کسی بھی قسم کی کوئی اگر نقل و حرکت کی جاتی ہے جماعت اسلامی کے شرکا کی جانب سے یا آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے خلاف سخت سے سخت جو وہ کارروائی بھی کی جائے گی، جبکہ دفعہ 144 کے تحت ان کے اوپر جو وہ قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب آج کراچی پہنچیں گے اور اپنے شرکا سے خطاب بھی کریں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک یہاں پہ جو وہ بیٹھنے تک کا اندیہ بھی دیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے آتے ہیں، مہنگی بجلی، اوور بلنگ، FCCI کے ظالمانہ ٹیکس اور دیگر وہ تمام چیزیں جو ایک غریب طبقے کو مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دباتی چلی جا رہی ہیں، ان تمام مطالبات کو جب تک مانا نہیں جائے گا امیر جماعت اسلامی یہاں پہ جو وہ سراپا احتجاج رہے گی۔ جی بالکل، جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے جماعت اسلامی یہاں پر سراپا احتجاج رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی سراپا احتجاج رہتی ہے یا مطالبات مان لیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ فاران، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔